خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کابل آور، میں ہوں شہزاد رضا۔ 1979 میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں پہ صورتحال بڑی خراب ہو گئی اور لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین انہوں نے ہمسایہ ممالک کا رخ کیا۔ سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں آئی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت بھی 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین موجود ہیں، اور فرق یہ تھا پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک میں کہ دیگر ممالک نے ان کو ایک جگہ پر مقید کر کے رکھا، کیمپس میں رکھا، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ملک کے دوسرے حصوں میں جا کے اپنا کوئی کام کر سکتے۔ لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور اس میں افغان مہاجرین کو پوری آزادی تھی کہ ملک کے کسی بھی حصے میں وہ جا کر رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی فیور پاکستان نے اس موقع پہ دی، اور جو اس کا اعتراف اگرچہ افغان جو نیشنلز ہیں، بہت سارے لوگ، ان کی جنریشنز یہاں پر پیدا ہوئیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں اس کا۔ بہت سے افغان جو حکومت کے سابقہ حکومت کے جو عہدیداران تھے اور اب جو حکومت ہے اس کے عہدیداران ہیں، ان کے رشتہ دار وہ خود پاکستان میں بہت عرصہ گزار چکے ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور اس وقت افغانستان میں جو صورتحال ہے اس سے خطرہ ہے کہ 5 سے 10 لاکھ جو مہاجرین ہیں وہ فوری طور پر نکل کے دوسرے ممالک کا رخ کر سکتے ہیں اگر صورتحال مزید بگڑی۔ پاکستان کیونکہ ہمسائے میں ہے، پاکستان جنیوا کنونشن کا سگنیٹری ہے، لیکن کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے ایک اور لہر کا افغان مہاجرین کی؟ اس پر پروگرام سے پہلے سیگمنٹ کا اس پہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ ہیں، شکریہ آپ کا۔ نوخیز ساہی صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عبدالرؤف صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب۔ ہمایوں صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ ریفیوجیز اگر آئے پاکستان میں، کچھ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا لیکن بڑی تعداد میں اگر آئے تو کیا ہمیں اسی طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جیسے ہم نے 1979 آنورڈز کیا؟ اگر آپ اس کو ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں، جس طرح بھی آپ نے ایکسپلین کیا، 79 سے اس وقت تک اگر ہم 3 ملین جس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا سینسس بھی کافی پرانا ہو چکا ہے اور جس طرح یہاں پہ ہم بھی کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری کے سینس میں آتے ہیں تو بہت ایکوریٹ انالیسز نہیں ہے۔ یو این کہتا ہے کہ 1.4 ملین ریفیوجیز ہیں ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ہیں، دیر لائک مینی ان رجسٹرڈ، کیونکہ ان لائک ایران ہم نے ان کو افغان بہن بھائیوں کو پورے ملک میں کہیں بھی جانے کی اجازت دے دی، نہ صرف دے دی بلکہ پراپرٹیز بھی انہوں نے خریدی ہوئی، انہوں نے بزنس کی، اور اس وقت 2 جنریشنز جو ہے پل کے اپنے بزنس کر رہی ہیں یا واپس چلی گئی ہیں، آئی ڈی کارڈز بھی بن گئے۔ اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو جو 79 آنورڈز یہاں پہ بہت بڑا جو کرائسس آیا لا اینڈ آرڈر کا، سیکیورٹی کا، اور اس کے بعد پھر وار اینڈ ٹیرر کے اوپر جو آیا، اور پھر بہت سارے جو ہمارے یہاں دہشت گردی کے ہوئے، اس میں کہیں نہ کہیں سے افغانستان کا عنصر بیچ میں نکل آتا تھا۔ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ اسائڈ، یہ جو جیو پالیٹکس یا جو سیکیورٹی کا والا ایشو تھا، یہ ایک بڑا ہی ایک اہم ایشو تھا، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود جو ہے اپنے دل کھلے رکھے اور اپنے بارڈر کھولی رکھے۔ ہم نے اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتا، اور ہر سینس میں ہمارا جو مطلب یہاں پہ 79 آنورڈز، جس کو مطلب بہت عام اس جو کلیشیز کے اندر بھی کہا جاتا تھا کہ ڈرگ کلچر آیا، کلاشنکوف کلچر آیا، جو بہت سارے کرمنلز آئے، گاڑیوں کا بھی دیکھ لیں، ابھی پچھلے 3 دنوں سے اگر آپ آئی سی ٹی کی ویب سائٹ وہ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے بہت بڑے گینگز پکڑے، وہ تھے جو یہاں پہ چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ایک دن کے اندر اندر وہ یا تو وہ بارڈر کراس کر کے کابل چلے جاتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ 14 سال کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں اب اسی پہ آ رہا ہوں۔ یورپ نے اس کے اوپر کیا سٹانس لیا جب مڈل ایسٹرن میں ریفیوجیز کا کرائسس آیا، سیریا سے آیا اور وہاں پہ گیا، اور آپ نے دیکھا کہ بوٹس کے اوپر لوگ جا کے اور وہ ہوئے۔ جرمنی نے بہت سے موقعوں پہ جو ہے نا وہ بند کر دیا، فرانس نے جو ہے وہ کر دیا۔ تو اس کا جو ہے نا، میں اگر پریزیڈنٹ مشرف کا ایک لفظ ہے جو انہوں نے کسی وقت یوز کیا تھا جس وقت وہ پاکستان میں حکمرانی کر رہے تھے کہ پاکستان فرسٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے نیبرہڈ میں افغان بہن بھائی یا باقی جو ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کو سیف گارڈ کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بعد اگر کوئی ہمارے پاس پروویژن بچتی ہے، میرے پاس اگر گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، میرے گیس کے مسائل ہیں، مجھے ایف اے ٹی ایف کے میرے ساتھ ایشوز بن رہے ہیں بہت، تو میں ویلکم نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ چلیں سائی صاحب آپ کا ٹیک کیا ہے اس پر؟ دیکھیں، جس طرح ہمایوں خان صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں یو ایس نے ایویکویشن کے بعد جو افغان لوگ چلے گئے یہاں سے، تو 28,000 اپلیکیشن دی امریکہ میں قیام کے لیے، ابھی تک ان میں 100 پہ کام ہو رہا ہے۔ تو جب امریکہ دیکھیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، جس کا ہمایوں خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا گن پھیلایا، تو وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں ہم جو ہیں شہزاد رضا صاحب، ہم اپنی جو بساط ہے اس کے مطابق پیکیج اناؤنس کر چکے ہیں۔
ہم فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں افغانستان کے مسائل پہ قابو پانے کے لیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ہم نے 1979 کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت جس طرح ویلکم کیا، اب ہمارے میں وہ سکت ہے اور کیپیسٹی ہے کہ لوگ آئیں گے تو ہم 1951 جنیوا کنونشن کے ہم سگنیٹری ہیں، ایڈیشنل پروٹوکول جو بعد میں سائن ہوئے اس کو ہم نے انڈورس کیا ہوا ہے. اس کے تحت اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے اور ہمسایہ ممالک یا کہیں بھی مہاجرین جو ہیں یا ان کے لوگ جو ہیں وہ ایسی سچویشن فیس کرتے ہیں جہاں ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری کیا باقی بھی ممالک سر ایران کی بھی ہے، سینٹرل ایشین دیکھیں کنٹریز کی بھی ہے. ابھی جو دیکھیں ہم ایک لمیٹڈ جو ہے وہ ریفیوجیز کو ویلکم کریں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پہلے والے ہیں ان کے جو مسائل ہیں، ابھی جو کووڈ کے دوران ان کے مسائل پیدا ہوئے اور جس طرح پاکستان ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، اسسٹنس دے رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہم اس سے زیادہ لوگوں کو ویلکم کرنے کی سخت نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اس وقت کی حکومت نے، رجیم نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ پورے ملک میں ان کو بسا دیں، اگر وہ فیصلہ یہ کرتے کہ ان کو لمیٹڈ کسی جگہ پہ رکھا جاتا تو شاید یہ آج ڈیبیٹ اس طریقے سے ہم نہ کر رہے ہوتے. تو اگر اب حکومت کہتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو کسی محدود جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے تو تب بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں، پھر تو جو ہم دنیا کے سامنے یہ سارا کیس لے کے جائیں گے، جو یو این کے ادارے جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں، ہم ایک محدود جگہ پہ ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. عبدالرؤف صاحب، اقوام متحدہ کا ادارہ جو مہاجرین کو ڈیل کرتا ہے اس کے مطابق 5 لاکھ ایسے افغان نیشنلز ہیں افغانستان کے اندر جو فوری طور پر نکل کے ریفیوجی کا سٹیٹس لے سکتے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں. سو صورتحال میں پاکستان پہ سب سے زیادہ لوڈ آ سکتا ہے، بہت بڑا اس کا ایک یہ خدشہ موجود ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ بہت شکریہ، تھینک یو. اصل میں بات یہ ہے کہ پرشین میں ایک مثال ہے، اول خیش بعد درویش، یعنی سب سے پہلا آپ کا گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد آپ کے قریبی عزیز ہوتے ہیں، پھر ہمسایوں کی باری آتی. تو لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو، تو جیسے میرے دونوں ساتھیوں نے بات کی ہے، بالکل درست بات کہہ رہے ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن ایک بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے سٹیکس اس طرح جڑے ہوئے ہیں. اگر افغانستان میں کوئی وار ہوتی ہے، اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے، وہ دونوں طرح سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوگا. اس لیے جو افغان ریفیوجی کا معاملہ ہے، ہم صورتحال میں انکار نہیں کر پائیں گے، اس صورتحال میں کسی صورت انکار نہیں پائیں گے. ہاں، جو بات درست کی جا رہی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایک محدود جگہ کا اہتمام کریں اور ان کے ڈیٹا کو، اب تو جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں 79 کی، اس وقت پاکستان کے سورسز نہیں تھے اور نہ کوئی پالیسی تھی. اچانک سے ایک جنگ مسلط ہوئی اور وہ ہم نے ان کو ویلکم کہا، وارم ویلکم کہا، ہم بہت امریکی کیمپ کا حصہ تھے، اسی وجہ سے وہ سارے مہاجرین جو ہیں وہ بعد میں پھیلتے چلے گئے. اس کے نتیجے میں جو پھر جو نئی وار شروع ہوئی، جو 2001 میں جو حملہ ہوا، اس کے بعد ملک میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان کی کڑیاں جا کے افغانستان سے ملتی تھیں، افغان مہاجرین کے ان لوگوں سے ملتی تھی. لیکن عبدالرؤف صاحب، انہیں ویلکم کرنا نہ کرنا یہ تو ظاہر ہے ریاست پاکستان کا ایک فیصلہ ہوگا. لیکن جو ہمایوں صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ بات درست ہے کہ افغان ریفیوجیز کے آنے سے پرابلمز ہوئے، بڑے بڑے پرابلمز تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو شہروں میں پاکستانیوں نے فیس کی اس میں ایک بہت کامن یہ تھا کہ پراپرٹی کی قیمتیں چڑھ گئیں، گھروں کے کرائے بہت زیادہ بڑھ گئے. مطلب یہ بہت چھوٹے سے مسائل ہیں جو لوگوں نے فیس کیے، بڑے خطرناک مسائل اپنی جگہ پہ. سو اگر آپ ریفیوجیز کو لاتے ہیں اور ان کو محدود رکھنے کا ہم عزم تو کرتے ہیں، نہیں کر پاتے، تو پھر اسی صورتحال سے ہمارے لوگوں کو گزرنا پڑے گا. دیکھیں، ایسی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان ایک ریاست ہے جس کے ادارے ہیں. ہمیں اس پوائنٹ پہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں، جب ہم جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ساری چیزیں سینٹرلائز ہو چکی ہیں، وہ پرانی باتیں اب نہیں ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم جان بوجھ کے نہیں کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم محدود نہ کر سکیں ان کو. ہمارے پاس ایسی دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے ممالک کو بھی انگیج کریں، جو ہمسایہ، صرف ہم افغانستان کے ہمسائے نہیں ہیں، سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے، دوسرے ممالک ہیں، تو دوسرے ممالک میں بھی جائیں گے جہاں آئیں گے. لیکن اس کا سب سے بنیادی بات جو ہے، اگر ریفیوجی آتے ہیں اور ریفیوجی مستقبل میں آ سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں سب موسم آ رہا ہے جس کی نشاندہی کے لیے پاکستان نے اجلاس بھی طلب کیا ہے، OIC کو ریکویسٹ بھی کی تھی، سعودی عرب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پاکستان میں وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو اس میں یہ معاملات بھی ڈسکس ہوں گے، ان کو ہمیں مینج کرنا ہوگا. اگر ہم مینج نہیں کریں گے تو وہ پھر وہی باتیں ہوں گی جن خدشات کا اظہار آپ کر رہے ہیں اور میرے دوسرے ساتھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب، ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، مطلب ہم صرف یہی نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، باہر بھی جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا تو بنیادی اصول ہے فلاح، بہبود، اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی.
تو اس اصول کو ہم کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ نہیں ہم اس کو بالکل صرف نظر نہیں کریں گے. جو کانسیپٹ ہے ریاست مدینہ کا اس میں یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے مدینہ کے لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ چیزیں مہیا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مدینہ کو ریاست آپ نے بنا لی اور اس کے بعد آپ مکے جا رہے ہیں یا آپ جو ہے نا دوحہ چلے گئے یا آپ کسی اور آپ نے پاکستان کے اندر پہلے پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہے, ان کے مسائل کو دیکھیں. ابھی جس طرح عبدالرؤوف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ادارے ہیں, وہ ہم نے سب نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے ادارے ہیں, لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ 220 ملین کو وہ کیٹر کریں. آپ 5 ملین اور لے آئیں گے جن کی زبان ڈیفرنٹ, جن کا کلچر ڈیفرنٹ, جن کے کلچرل نارم ڈیفرنس. دنیا میں ایک بہت بڑی بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ جو امیگریشن ہوتی ہے اٹس پازیٹیو اور اس کا کبھی نقصان نہیں ہوا. ہم اس قوم کی بات کر رہے ہیں جو 40 سال سے جنگ زدہ ہے, جہاں پہ عوام کے پاس کوئی سکلز نہیں تھے, کوئی مواقع نہیں تھے, اور وہ گرو کہاں کیے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں تھی. ان کو ہم یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. اور پھر اگر ہم اس تھیوری کو بھی آپ کی بات کو میں منون تسلیم کروں تو جو فگر اس طریقے سے نہیں ہے, 1.4 ملین کہتی ہے یو این, لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے, تو باقی جو افغان ریفیوجیز یہاں پہ پھر ان کو بھی نکال دیں, ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں سے گورنمنٹ آف پاکستان کی امریکہ کے ساتھ, یورپین یونین کے ساتھ, UNHCR کے ساتھ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم اب ان ریفیوجیز کو نہیں رکھ سکتے. لیکن جب آپ سمجھتے ہیں سر, جب آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہونے جا رہا ہے, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پر انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ خوراک کی, دوائیوں کی, علاج معالجے کی قلت ہے, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ وہاں پہ رہے تو بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں, سو پھر بھی آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ ان کو ان کی مدد کریں؟ دیکھیں میں ایز اے ریئلسٹ اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. آئیڈیلسٹ ہونے کا یہ ہے کہ میں اوپن بارڈرز, اوپن آرمز, ایوری بڈی شوڈ کم اور آ کے رہیں. لیکن جب وہ آ کے رہیں گے تو اگر آپ اس وقت سردیوں میں پاکستان کے اندر گیس کی جو ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 1 دسمبر سے کیا کیا ہوگا, آپ ایک ایسا انفراسٹرکچر لیں. آپ نے کووڈ کا اگر آپ کو یاد ہو تو جو ایران کی سائڈ سے پہلی دفعہ آئے تھے بندے, وہاں پہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کیا تھا؟ نہ وہ مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے اور وہ یہ چیزیں تھیں. یا تو ہو کہ ریسورسز ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا, سو بسم اللہ, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی پوری دنیا کو بتائے کہ ہم سفارتی لیول پہ, اکنامک لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ جو کوششیں کریں اس کو مانیں. ادروائز پھر یہ تو پھر بات کیس یہ ہونا چاہیے کہ جن ممالک کے پاس ریسورسز ہیں صرف وہی ریفیوجیز کو ٹریٹ انٹرٹین کریں, باقی جو نہیں کر سکتے وہ ہاتھ کھڑے کر دیں. دیکھیں ایران کر رہا ہے 20 سال سے اس پہ پابندیاں ہیں, اس کے باوجود 7 لاکھ ریفیوجیز وہ کر رہے ہیں. 14 لاکھ جو رجسٹرڈ ہیں, 2 ملین جو ہیں وہ ہمارے پاس غیر رجسٹرڈ لوگ ہیں. اس کے باوجود محدود وسائل کے باوجود ہم ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کریں یہ دنیا کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ جس طرح یعنی وہ افغانستان میں لوگوں کی, کیونکہ ادھر جس طرح وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور ہیومنٹیرین ایڈ کی بات کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, اور کل بھی جو امریکہ اور ان کے افغان عبوری حکومت کے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی یہ ہوا. اچھا ہم پاکستانی نہیں, میں اس میں ایک بات کرنا جی کہ اس کے باوجود یہ جو ادھر لوگ بس رہے ہیں پاکستان میں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے حالات کس طرح چل رہے ہیں, اور اس پہ بھی رپورٹنگ. ہم جو پاکستانی شاید بہت ہمدرد قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کوئی بائی چوائس نہیں تھا, آپ نے الٹیمیٹلی ان کو ویلکم کرنا تھا کیونکہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے, لیکن ویسے بھی اگر کوئی آس پاس کوئی مصیبت ہو تو ہم ویسے ہی ویلکم کر دیتے. تو یہ شاید ہماری اپ برنگنگ ہے, کوئی جینز میں ہماری یہ بات ہے. لیکن شہزاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریفیوجیز کی بات کریں, لیکن جو دنیا کہہ رہی ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کرائسس بن رہا ہے اس پہ اگر آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے تو آپ ابھی سامنے آئیں اور ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ لوگ ریجنل پلیئرز کا اگر میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ یہ جو ریجنل پلیئرز ہیں, کل ہم نے 2 ممالک کا ذکر کیا, چائنا اور رشیا. نہیں ہم نے کل 2 ممالک کا ذکر کیا, چائنا اور سعودیہ. جی, تو کیا انہوں نے کتنے ریفیوجیز ویلکم کیے ہیں, یا ہمایوں صاحب بھی بتائیں. سر میں آپ کو صرف ایک فگر پر ابھی بتاتا ہوں کہ 2020 میں جو ہے افغان ریفیوجیز کا فگر کیا ہے دنیا کے اندر. پاکستان جس طرح یہ کہہ رہے تھے 1.4 ملین, اور جو ہے غیر رجسٹرڈ جو ہیں وہ 7.5 لاکھ کے قریب ہیں. جرمنی نے 1,81,000, ٹرکی نے 1,29,000, آسٹریا نے 46,000, فرانس نے 45,000, گریس نے 41,000, سویڈن نے 31,000. یہ جو 2 بڑے پلیئرز کی ہم بات کر رہے تھے, نہ یہ فنڈنگ کر رہے ہیں نہ یہ ریفیوجیز کو آنے دے رہے ہیں. صحیح. تو اسی طرح امریکہ کا میں نے آپ کو ڈیٹا بتا دیا ہے کہ 28,000 لوگوں نے ویکیشن کے بعد اپلائی کیا, 100 کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. باقی دنیا کی بھی چیزیں سامنے ہیں جس طرح وہ ان کو سیریس لے رہے ہیں. چائنا کا تو لیبر کی بھی بہت ضرورت ہے, ان کو لوگوں کو اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے, وہ کر سکتے ہیں, کیپیسٹی بھی ہے, تو وہ ویئر از چائنا. سر نہیں, اس میں جو ابھی ہماری ڈسکشن تھی, چائنا نے کبھی بھی جو ہے بارڈر اوپن نہیں کیا تھا. ڈیورنٹ لائن کا ایک ایشو تھا, بڑے عرصے سے اس کو وہ بند کیا ہوا تھا, کبھی بھی یہاں سے ٹریول نہیں ہوا. وہ جو ٹریول ہوتا تھا آئیدر سینٹرل ایشیا کے تھرو ہوتا تھا یا وہ پاکستان یا ڈفرنٹ روٹس کے تھرو ہوتا تھا.
اب چائنا جو اپنا رول اس وقت ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یو این کے اوپر فیصلہ کیا جائے، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز جو ہیں، ایس سی او کے اندر جو افغانستان کا کانٹیکٹ گروپ ہے وہ فیصلہ کرے، وہ کیمپس بنانے کو کیا بھی لوگ تیار مر ہے۔ جائیں؟ سر یہ ایک بیسیکلی ریئل پالیٹکس ہے، اس میں امریکہ اگر 20 سال جو کہ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چیمپئن ہے ٹھیک، وہ لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ کے چلا جائے گا، تو آپ چین سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہی اس کی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ امریکہ کہیں سے کو کوئی پھر انڈورس نہیں کر رہا، افغانستان امریکہ کو کو کوئی پاکستان انڈورس سے نہیں بھی کر رہا۔ میں کوئی عبدالرؤف صاحب سے یہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ عبدالرؤف صاحب اس میں جو چلیں پاکستان کیونکہ ایک معیشت ہماری جو ہے کمزور ہے، اس وقت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، برملا اس کا اظہار حکومت بھی کرتی ہے، سو ہمارے لیے بہت مشکل ہے اکوموڈیٹ کرنا، لیکن چند ایسے امیر مسلم ممالک ہیں کہ جو یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، سو ان کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ سر وہ ایسا ہوگا کہ وہ مسلم ممالک جو بہت امیر ہیں وہ پاکستان رقم دے دیں گے کہ بندے یہاں رکھیں اور پیسے ہم دیں گے، ایسا تو ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ ہم ان ممالک کو ان کو لے لیں، افغان ریفیوجی کو ہم ویلکم کریں گے۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہوگا، ورنہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ افغانستان کی جو عوام ہے، جو ریفیوجی کا ایک اگر متوقع سیلاب ہے وہ وہیں پہ ٹھہرے، ان کو اگر باہر کی دنیا جو ممالک سے افغانستان والے مسلسل اپیلیں کر رہے ہیں، اور پاکستان جو اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر اپیلیں کر رہا ہے کہ افغانستان کی عوام کا خیال رکھا جائے، افغانستان کی جو بیرونی امداد سے چلتا ہے، ورلڈ بینک کے مطابق 40% جو افغانستان کا جو معاملہ معیشت کا چلتا ہے وہ بیرونی امداد سے چلتا ہے۔ اچھا ایک سوال اور ہے عبدالرؤف صاحب، سیلاب جو ایک سوال ہے، ایک سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو بگاڑنے میں خالی افغانیوں کا نہیں بلکہ دیگر ممالک کے ایجنسیوں کا، حکومتوں کا، مختلف ریجیمز جو پچھلے 40 سال کے دوران آتی رہی ان کا ہاتھ ہے، تو زیادہ ذمہ داری ان ممالک پر بھی پڑتی ہے۔ اگر امریکہ ہے، امریکہ نے بگاڑ پیدا کیا، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا اگر اس میں کوئی کردار رہا ہے اگر بگ ایف، تو پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کو لے لیجئے، بھارت کو لے لیں یا باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کو لے لیں۔ دیکھیں امریکہ جب یہاں سے گیا تو اس نے جو اخراجات کیے ہیں وہ $2 ٹریلین، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ ہمیں، لیکن جب اب افغانستان سے امریکہ روانہ ہوا ہے 20 سال بعد، تو افغانستان تعلیم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے کم تعلیم یافتہ ملک تھا، غربت کے لحاظ سے غریب ترین ملک تھا، اور امریکہ نے افغانستان کے لیے جو وہ 10 لاکھ جو 1 ملین جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں کون دے رہا تھا؟ امریکہ دے رہا تھا۔ ان کی جو فوج کو اسٹیبلش کیا وہ کس نے کیا؟ امریکہ کر رہا تھا، اور وہ اچانک سے چلا گیا، سب کچھ چلتا چھوڑ گیا، اور $9 ارب جو امریکہ میں موجود ہیں وہ امریکہ ریلیز کر دے افغانوں کو، ان کے پیسے ہیں، کسی وجہ سے بھی لیکن سر وہاں بات پہنچے ہوئے سنیں، ہیں۔ معذرت کے ساتھ امریکہ کر دے، ریلیز کر دے، اس سے بھی آپ کیا کریں گے، لیکن اگر ایک ملک جو ہے وہ 20 سال سے آپ کے ملک کو چلا رہا ہے، آپ کو پیسے دے رہا ہے، سو یہ آپ کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ 20 سال میں آپ نے کیا کیا، آپ نے اس پہ فورن ایڈ پہ ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے کہ امریکہ گیا اور ود ان منتھس آپ کو لیپس دیکھیں کر گیا۔ 2012 میں ان کا جو پر کیپیٹا تھا ایک افغانی کا وہ تھا $680، 2020 میں یہ 500 سم تھنگ تھا، اور آنے والے سال میں یہ 312-20 رؤف صاحب فی کا آمدنی جو ہے نا جی $2، اشرف غنی صاحب نے کہا تھا $2 سے بھی کم ہے 90% افغانیوں کی۔ افغانستان دیکھیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، مانتے ہیں کہ گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جب تک وہ خود اپنے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے تو باہر والے کیسے سیریس ہو سکتے ہیں؟ افغانستان 40 سال سے جنگوں کا سامنا کر رہا ہے، پھر اس میں بہت بڑا کردار بیرونی طاقتوں کا، آپ سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے سینئرز ہیں، میرے ساتھ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کہ جب افغانستان میں رشیا وڈرال کر گیا تھا تو اس کے بعد جو افغانستان کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ افغانستان والے خود بھی تھے، بیرونی طاقتیں بھی تھیں، ہمسائے بھی تھے، سب ذمہ دار تھے۔ اب دیکھیں کوئی معاملہ اکیلے نہیں ہے، دنیا جب ہم گلوبل ولیج کی بات میں کرتے واپس ہیں، آتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں عبدالرؤف، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ تو حکومت میں آنے کا بہت شوق تھا طالبان کو، مطلب یہ چیزیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تھی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ریفیوجی کرائسس بھی ہوگا، فائنینشیل کرائسس بھی ہوگا، سیکیورٹی سچویشن بھی ہوگی، تو آپ اقتدار میں آ گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے کیا کرنا۔ میں اب بات کروں اس پہ، میں بول لوں اس پہ؟ جی کوئکلی رؤف صاحب، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جی دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، افغانیوں نے طالبان کو انہوں نے فوری طور پر کابل میں اپنا کر لیا، قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے ساری عمر جو لڑائی لڑی تھی، وہ جنگیں لڑی تھی، وہ میدان کی تھی، سیاسی عمل ان کا کمزور تھا، اس وجہ سے وہ اب وہ جوجھ رہے ہیں، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور اب بیرونی دنیا کو ایڈجسٹ کرنے بھی کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو وقت کی کمی ہے، رؤف صاحب ذرا ہمایوں صاحب سے اس پہ۔ جی ہمایوں صاحب جی پلیز۔ اس میں جو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو سیاسی ایکیومن ہے وہ کمزور تھا، انڈرسٹینڈنگ شاید یہ بھی تھی کہ دوحہ معاہدے کے تحت ایک سے
1 سال یا 18 مہینوں کی نیگوسیشن کے بعد ورلڈ پاور کے ساتھ آپ معاہدہ طے کر کے آئے ہیں تو ورلڈ پروبیبلی وڈ ریکگنائز سم سارٹ آف ایک لیجٹمیسی اس گورنمنٹ کی. پھر جیسے انہوں نے انٹرم گورنمنٹ کا اناؤنس کیا اور ابھی بھی اس کو انٹرم گورنمنٹ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پرماننٹ نہیں ہے, تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ شاید دنیا جو ہے ان کے مختلف معاملات کو جو ہے ایکسیپٹ کرے گی. لیکن سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں پرماننٹ گورنمنٹ بنے گی کیسے, ان کے پاس کیا لایا عمل ہے یا کیا انہوں نے دنیا کو بتایا اس طریقے سے پرماننٹ گورنمنٹ بنائیں گے؟ نہیں, یہی تو بیسکلی انٹرم گورنمنٹ کا ایشو یہی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ نے آ کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے, اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. اب اس میں اگر ورلڈ کمیونٹی ساتھ نہیں دے رہی, اس ملک کا جس کے اوپر ورلڈ کمیونٹی پچھلے 60 ملک 20 سال سے صرف جنگ بندی کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مار بھی رہے تھے. بیسکلی ڈائکاٹمی آف دا انٹائر تھنگ از کہ وہاں پہ وار بھی چل رہی تھی اور ریکنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر کو آپ بنا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ توڑ بھی رہے ہیں, تو اگر آپ نے $2 ٹریلین اس کو توڑنے میں لگائے تھے اور $1 ٹریلین وہ ہے جس کے اوپر ان کی اپنی رپورٹس کہتی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں تھی. یہ جو $2 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی افغانستان کی اوپر اس کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے نہیں, اتنا نہیں, یہ لڑنے پہ لگا تھا, انہوں نے لڑنے پہ لگایا اور اپنی جو ادھر ان کی فوج تھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ یہ جو ایکسپینڈیچر تھے اس کا, یعنی ایک بہت چھوٹا سا حصہ جو افغان گورنمنٹ کو اس وقت کے جو افغان لیڈرشپ تھی اس کو دی گئی ہے. آپس کی بات ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے کہ امریکہ وہاں آ کے اس کو کیا کرتا, وہاں پہ آ کے وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا دیتا, اسپیشل اکنامک زونز بنا دیتا, کیا کرتا؟ انہوں نے یہی کام کرنا تھا. دیکھیں انہوں نے ایک گورنمنٹ بنا دی, انہوں نے ایک حکومت بنا دی تھی حامد کرزئی صاحب کی صورت میں, پھر الیکشن بھی کروا دیے, لیکن جو جس مقصد کے لیے انہوں نے حکومت بنائی اور جس مقصد کے لیے فوج تیار کر رہے تھے اور کی بھی, وہ تو بالکل ٹھہر نہیں سکی طالبان کے سامنے. یعنی بیسیکلی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ لڑے اور ان کو دور رکھے کابل سے, لیکن انفارچونیٹلی جیسے کیونکہ اس میں مجھے سیگمنٹ یہ ختم کرنا ہے, ایک ون کوئک کوسچن. اس سے پہلے پاکستان کے بارے میں افغان عوام کو جو میڈیا ہمیں دکھا رہا تھا کوئی رائے اچھی نہیں تھی, پروٹیسٹ ہو رہے تھے, باقی چیزیں ہو رہی تھیں. ایون کہ حامد کارزئی جیسا شخص جو ہے جو پاکستان میں رہا, یہاں پہ اس نے اپنی کیمپین چلائی, اخباروں کے دفتر میں پایا جاتا تھا, وہ بھی پاکستان کے خلاف زہر و غلطہ میں نظر آیا. وجہ کیا تھی کہ ہم نے ساتھ بھی دیا, اکاموڈیٹ بھی کیا, ابھی بھی تیار ہیں, لیکن پھر بھی افغان جو ہیں, کیا وجہ کیا ہے کہ میں مطلب اگر اس کو بہت انٹرنیشنل ریلیشن کی ٹرم یوز کروں تو جیو پالیٹکس تھی. وہاں پہ ایک آکیوپائنگ فورس امریکہ تھی, اس نے وہاں پہ اپنے کچھ پپٹ ریجیمز رکھے ہوئے تھے اور وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے تھے کہ یہاں کی ساری خرابی کی وجہ پاکستان ہے. اب جب آپ نے 3 مہینے گزر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے آپ کے لیے, تو وہ اوپینین چینج ہو گیا. اور انڈیا کی پریزنس بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, اور پاکستان کے خلاف تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے لیے بہت انڈیا نے بائی دا وے جو سوچ رہے دوبارہ آنے پہ, جی بالکل, اس کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کا پریزنس دوبارہ جو ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں نا, جو ورلڈ فوڈ پروگرام کا میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگلے سال 24 ملین لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے ہمیں $2.6 بلین کی ضرورت ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس لیول پہ ان کو ضرورت ہے فنڈز کی. رؤوف صاحب لاسٹ ایک جی, ریفیوجیز کا جو کرائسس ہے یہ پیدا ہو رہا ہے, ہوگا, لیکن جو ممالک افغانستان کو ایک پروکسی گراؤنڈ سمجھتے رہے, وہاں پر اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے رہے, پروموٹ کرتے رہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ انہی ممالک کو چاہیے, لیکن چاہیے تو بہت دور کی بات ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کرنا تو نیبرنگ کنٹریز یا مسلم کنٹریز کو ہی پڑے گا. دیکھیں وہ ممالک جو آئے تھے ان کے اپنے مقاصد تھے اور رائٹ ناؤ بھی ان کے اپنے مقاصد رہیں گے, اور ڈیفینیٹلی یہ وہ لوگ جن سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید یورپی یونین اور امریکنز جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر آ جائیں. دیکھیں ابھی جو مذاکرات دوحہ میں ہوئے ہیں افغان وزیر خارجہ اور ان کے درمیان, امریکہ نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے دہشت گردی کی بات کی ہے, انہوں نے جبکہ دوسری طرف افغانستان والے کہہ رہے تھے ہمیں مدد چاہیے, اور امریکہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا جو ایک ان کا بندہ گم ہوا ہوا افغانستان میں 2020 سے سول انجینئر جو ہیں اس کے بارے میں بات کی, افغانستان میں داعش کے بارے میں بات کی, القاعدہ کے بارے میں بات کی, لیکن وہاں پہ افغان عوام کی بات نہیں کی گئی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, اس نے اس بات پر جاری کر دیا ہے لمیٹڈ لائسنسنگ کے تھرو آئی این جی اوز جو ہم بات کرتے ہیں اس کے ذریعے کام. جی ہاں, وہ تو ورلڈ بینک نے بھی کیا ہے, لیکن وہ ڈائریکٹ عوام کی وہ حکومت کی مدد نہیں کریں گے, این جی اوز کے ذریعے انسانی امداد کو پیسہ دینے کی کوشش کریں گے. یعنی وہ ابھی بھی افغان حکومت کی اس طرح مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. قانونی طور پہ دیکھیں جس حکومت کو وہ تسلیم نہیں کرتے اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے اپنے, پھر ان سے مذاکرات بھی تو کر رہے ہیں نا سر, ان سے داعش اور القاعدہ کے اپنے مفادات کے تحت وہ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور کریں گے, آگے بھی کریں گے. افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان تعلقات آگے جا کے ڈیولپ مزید ہوں گے,
اور لیکن ان کے مفادات کیا ہوں گے، افغانستان والے کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، ان پہ رائے دی جا سکتی ہے کہ کیا چلیں، بات ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. بہت شکریہ عبدالرؤوف صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. اگر سعود تمہارے لیے اتنا ہی اہم ہے تو میرے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ خطہ ایک قابل شخص کے ہاتھ میں ہو. ظلم اور خوف کا خاتمہ ہو چکا ہے، انصاف پھر اپنے راستے پر گامزن. یہ اچھی شراکت نہیں ہے. مجھے ایسے ہی سردار کی ضرورت ہے. دھوکے بازی ہے یہ. تعلقات بڑھانے ہوں گے تمہیں ان کے ساتھ. پورے اناطولیہ کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا. بزدل ہر روز اور بہادر صرف ایک بار مرتا ہے. آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ارطغرل سردار. ہمارا استعمال کر کے اس نے الن جنگ سے دوستی کرنے کی کوشش کی. ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے، اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں. ڈھونڈ کر لاؤ اسے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ساجد اقبال خٹک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں. ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم مہاجرین کی ایک کرائسس جو جنم لے رہا ہے افغانستان کے اندر اب، لیکن اس کے ساتھ اگرچہ دنیا طالبان حکومت کو یا ان کی عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی، لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جن کے سفارت خانے ابھی بھی کابل کے اندر کام کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ممالک جو وہاں سے جنہوں نے اپنا سفارتی عملہ بلا لیا تھا وہ بھی اب واپس جانے کو تیار ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھارتی میڈیا نے خبر جاری کی ہے کہ بھارت دوبارہ سے اپنا سفارت خانہ وہاں کھولنے جا رہا ہے. سعودی عرب نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے. سو سفارت خانہ کھلنا ایک اچھا سائن ہے، کیونکہ جب سفارت خانہ ہوگا تو اس سے زیادہ امید پیدا ہوگی کہ طالبان حکومت کو وہ لیجیٹیمیسی مل جائے جو وہ چاہ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب دنیا کے روابط ان سے بنیں گے، بہتر ہوں گے، سو اس وقت جو افغان عوام اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اس کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ہمایوں خان صاحب آپ لیکن ایک بات پہلے، بھارت سفارت خانہ تو کھول رہا ہے، لیکن بھارت نے اپنے ماضی میں جو سفارت خانوں یا کونسلیٹ کے ذریعے جو حرکتیں کی تھیں سو وہ بھی ماضی کا حصہ ہے، حقیقت ہے. تو اب دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کا ان کا کیا ایک اس پہ پیچھے کیا ان کی دانائی ہے، یا اگین پاکستان ٹارگٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ماضی کے برعکس اس وقت حالات کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. ماضی میں جو حکومت رہی ہے یا ماضی میں جو انسٹیٹیوشن تھے افغانستان کے وہ پرو انڈیا تھے اور بہت زیادہ سپورٹ تھی. این ڈی ایس کی کر لیں یا جو پچھلی گورنمنٹس تھی. اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ آ رہی ہے جس کے لیے سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہم ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں.
تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے، اور جو کہ ان کے جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ اب افغانستان کی زمین کو کسی کے بارے میں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو بھارت کا یہ جو اس وقت وہاں پہ جانا ہے، وہ سفارت خانہ تو کابل یا افغانستان کی زمین پہ تھا اور وہ اسی زمین سے ہی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا جی تھا. لیکن وہاں کی موجودہ اس وقت کی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی نہیں تھی. تو این ڈی ایس والے لوگ کہیں افغانستان سے باہر تو نہیں چلے گئے؟ وہ ان کے کیڈرز تو موجود ہیں، بالکل ہیں، اور ان کے ریمننٹس نیکسس ہیں، موجود ہیں، بالکل ہیں، کانٹیکٹس موجود ہیں، بالکل ہیں، اور طالبان کی گریب آپ خود کہتے ہیں اتنی مضبوط نہیں ہے. بالکل ہیں. لیکن ابھی ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں اور ریزیوم بھی یہ کر رہے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی ایک سوورن گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ، اور انڈیا بھی ایک سوورن انٹرم گورنمنٹ ہے. اگر دو ملک آپس میں کوئی تعلقات کرنا چاہیں تو پاکستان کا کہیں سے کوئی نہ رول ہے نہ اختیار ہے کہ منع کرے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا لنک نہ رکھیں. اور پاکستان نہیں کہہ رہا. پاکستان نے اگر ان کی ون ٹائم ایڈ ایکسیپٹ کر لی کہ اگر وہاں کی عوام کو دے رہے ہیں تو یہ عمل بھی جو ہے ان مائی اوپینین پاکستان وڈ ریئلی اپریشیٹ کہ انڈیا کھول رہا ہے. قطر کوئی بات کرتا ہے تو جو سعودی عرب کے پیچھے ممالک کھڑے ہیں یا حمایتی ہیں وہ سارے کا سارا اس سے ڈپلومیٹک ٹائز بریک کر لیتے ہیں. سو اٹ مینس کہ ان کے درمیان اتنی سالڈ بانڈنگ ہے یا جو بھی انٹرسٹ ہیں. سو اگر افغانستان اور پاکستان کی بانڈنگ ہے اور کوئی ایسا ملک وہاں سے کارروائی پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے تو کیا پاکستان کا حق نہیں بنتا کہنے کا؟ نہیں بنتا. میں اگر اس کی ایگزامپل آپ کو دوں، اگر چین اور پاکستان جو ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سعید صاحب کہیں گے کہ یہ اس میں جو ہے اس کا لنک کہاں سے، اس کے اوپر پاکستان ہر موقع پہ انڈیا کو آفر کر چکا ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں چین کی رضامندی سے. اب یہ وہ دو ملک ہیں جو ان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کے ساتھ ہیں. ابھی بھی اس وقت لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ لڑائی ہو رہی ہے. وہ تو سر اکنامک کوآپریشن کی بات اپنی جگہ، لیکن میں اس کو اگر مکس ہم کریں گے دہشت گردی یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز جو بھارت اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتا ہے تو اس سے ملانا کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں شہزاد صاحب، اس کو آپ طالبان کی ایک سمجھیں وکٹری سمجھیں کہ بہت سے ممالک جو ہیں، یعنی طالبان کے بری حکومت کی یہ وکٹری سمجھیں کہ بہت سے جو ممالک ہیں وہ اپنے سفارت خانے افغانستان میں کھول رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈپلومیٹک نامز ہیں، جو سفارتی آداب ہیں، کھول رہے ہیں ویسے وجہ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ وہ کافی حد تک اب وہ جو پچھلی حکومت تھی طالبان، اس سے میرا خیال ہے بالکل 180 ڈگری پہ علیحدہ سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں اور دنیا کو بڑا اچھے طریقے سے انگیج کر رہے ہیں. نہیں سر، تو اچھا میں تھوڑا سا آپ کو اگر معذرت کے ساتھ کاٹ کے اور آپ کی بات پہ کہ پاکستان کا وہاں سفارت خانہ قائم رکھنا، کنٹینیو رکھنا بنتا ہے. ہم نے مدد کی، ہمارے ایک برادرلی ٹرمز ہیں ریلیجس وائز ادروائز. بھارت جو ہے وہ ایک الگ قسم کی ایکٹیویٹیز میں تھا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس وقت جو ہے انڈیا جب افغانستان میں دوبارہ آ رہا ہے تو اس کو اس طرح کی وہ گراؤنڈ نہیں ملیں گی جو اس نے پچھلی اشرف غنی کے دور میں یا لیکن آ کیوں رہا ہے نہ وہاں پہ اکنامک اپرچونٹیز ہیں. یہ جب ہم نے ایک پروگرام میں جو افغان آفیشل لیے تھے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہاں جو ایک ہم ان کے ساتھ تعلقات جوڑیں گے لیکن برابری کی بنیاد پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو آزادانہ ادھر اپنی جو کسی بھی ملک کے خلاف ایکٹیویٹیز کی اجازت دیں. ان کے جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ افغان سرزمین اب کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. ساجد صاحب، بھارت کا دوبارہ سے افغانستان میں آنا کس چیز کا سائن ہے یہ؟ تھینک یو جی شہزاد صاحب اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو چاہے بھارت ہو، یہ جو شروع میں انہوں نے ریزسٹنس دکھائی یا طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہے، یہ صرف بیسک ہے. جو جب یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان میں تھا، اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، تو آپ بھارت کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس تو ڈائریکٹ ایک پلیئر تھا افغانستان میں طالبان کے خلاف. تو جب یہ سارا کچھ اتنی اچانک سے ہوا اور اشرف غنی گورنمنٹ سے جو امیدیں تھی امریکہ کو یا بھارت کو، جب وہ امیدیں ٹوٹی تو فوراً سے انہوں نے طالبان کے ساتھ تعلقات بحال کرنا، میرے خیال میں وہ ڈپلومیٹیکلی اور انٹرنیشنل ایک جو امیج ہوتا ہے. امیدیں کیا تھی اشرف غنی سے؟ بھارت کو کیا امید تھی؟ اشرف غنی بیسیکلی یونائٹڈ جو انڈیا کے ساتھ جو اسٹریٹجک ان کی ریلیشن شپ تھی، انڈیا جو انویسٹ کر رہا تھا افغانستان میں اور اشرف غنی گورنمنٹ کو ملٹری سپورٹ، ہیلی کاپٹرز اور یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا تھا، تو ظاہر ہے افغانستان کے اندر ان کے جو ایک ایجنڈا تھا اگینسٹ پاکستان، افغانستان کی زمین کو یوز کرنا بلوچستان میں انسرجنسی کے لیے. تو اب کیا وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت سے وہ تعلقات قائم کر کے اسی ایجنڈے کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ایجنڈا تو پروموٹ ہوتا ہوا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بات بھی میں جب آپ ڈسکشن کر رہے تھے میں سن رہا تھا کہ یہ جو انڈیا کی طالبان کی طرف دوبارہ ریپروچمنٹ ہے یا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی قطر میں طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے،
یہ ہونا تھا، اور یہ تھوڑا سا جو بیچ میں یہ جو گیپ تھا یہ فیس سیونگ تھی انٹرنیشنلی ڈپلومیٹیکلی. اور میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کو اینٹی پاکستان تو شاید افغانستان میں اسپیس نہ ملے، لیکن افغانستان کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ انڈیا کو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ویری رائٹ غلط ہوگا. کیونکہ افغانستان میں چائنا جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہا ہے، اور انڈیا کبھی بھی چائنا کے لیے اسی طرح سے آزاد ایک میدان نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ وہاں پہ کمپیٹ کرے گا. اوکے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ عبدالرؤوف صاحب نے جو بات کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی کا حصہ ہے چائنا کو چیک کرنے کے لیے. تو اب اگر مطلب کڑیاں ملائیں تو چائنا کا رول منیمائز کرنے کے لیے بھارت جو ہے ایز اے پروکسی یا امریکہ کا یا اٹیک ڈاگ کے طور پہ کام کر سکتا ہے. نہیں، اس کو تو امریکہ نے بہت واضح کر دیا نا. ان کو جو ان کے ڈیفنس یا سیکیورٹی کے میکنزم ہے، ایشیا پیوٹ کی پالیسی ہے، اس کو اب ایشیا پیسیفک کی جگہ اس کو انڈو پیسیفک کا نام انہوں نے دیا، کوڈ کے اندر ان کو شامل کر لیا، اور اس کے بعد جو پوری ساؤتھ ایشیا کے پالیسی کے اندر وہ انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں. تو وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا بھی. یعنی آئندہ امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ یا بڑھاوا جو ہے افغانستان کے اندر وہ بھارت دے گا، دے سکتا ہے، دے سکتا ہے. لیکن ابھی تو جو کابل میں امریکہ کے جو دوحہ ایمبیسی کے تھرو وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ہاں لیکن دے سکتا ہے، لیکن جو یہ سوال کر رہے تھے وہ اتنا جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی صرف ایک سفارت خانہ کھولنا کابل میں، اس کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں. لیکن کچھ آبجیکٹیو تو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے. سر اس کا جو سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ تھا کہ انڈین آئسولیشنسٹ فیل کر رہے تھے افغانستان کے معاملے میں. دوحہ معاہدے سے پہلے تک انڈیا ہر اس میکنزم کا حصہ تھا. دوحہ کے بعد انڈیا ٹوٹل آؤٹ ہو گیا. ان کی جو انویسٹمنٹ تھی 3 سے 4 بلین ڈالر کی، وہ آؤٹ ہوگی. ان کی جو پوری گورنمنٹ سپورٹڈ تھی وہ سارے آؤٹ ہو گئے. جب آپ سپیس دے رہے ہیں خود ویسٹ کو اور انڈیا کو، جب چائنا اور رشیا کا رسپانس جو ہے وہ انتہائی سست ہے، اس طرح سامنے نہیں آ رہا جس طرح انڈیا کا یا امریکہ کا یا نیٹو فورسز کا ہے، تو میرے خیال پھر سپیس تو یہ گین کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان طالبان نے، عبوری حکومت نے یہ برملا بارہا کہا کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور کیا اس موقع پہ پاکستان کو وہ تمام شواہد دوبارہ اس عبوری حکومت کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے کہ ان کے کونسلیٹس یا ان کا سفارت خانہ کن ایکٹیویٹیز میں تھا، کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا، کون سے ایسے افغان آفیشلز تھے جو باقاعدہ طور پر اس را کے نیکسس کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور پھر گارنٹی دینی چاہیے یا کوئی آفیشل ان کی جانب سے کوئی ایشورنس ملنی چاہیے اس معاملے میں. میرا خیال ہے بیک چینل نیگوسیشنز چل رہی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جو انٹیلیجنس چیف تھے وہ گئے. اس کے علاوہ اب موسٹ لائکلی ایکسپیکٹڈ ہے اگلے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں یا مہینوں میں ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی جانے کا کیا. اس کے علاوہ ان کے جو انٹرن فارن منسٹر پہلی دفعہ پاکستان آئے، تو بہت ساری سیکورٹی ایشورنسز دی گئی ہیں. یہ کاغذ پہ لکھ کے نہیں دیا جا سکتا، بیکاز افغانستان از آلسو اے بگ کنٹری، اس کی بڑا پورس بارڈر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس پوری چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹیٹ انفراسٹرکچر کو سپورٹ کریں، اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نے یہ جو وعدے کیے تھے وہ آپ پورے کریں. آپ ہوا میں ان سے کر لیں جہاں ان کی ریٹ نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مختلف چیزوں کو دینے کے لیے، تو وہ کہاں سے یہ کریں گے. لیکن جس طرح نخیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سپیس ان کو مل رہی ہے، لیکن اگر آپ پھر انٹرنیشنل نارمز کے اندر دیکھیں تو اس وقت افغانستان گورنمنٹ کو اگر ایک ایمبیسی وہاں پہ کھولی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ دنیا کی بڑی ڈیموکریسی ان کو جو ہے. سعودی عرب نے بھی اناؤنس کیا. جی بالکل، سعودی عرب کا اور ماضی میں وہ ان چند ممالک میں سے تھا جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے. جی بالکل. اور اگر سعودی عرب لیڈر آف دا مسلم امہ کوئی پہل کرتا ہے تو باقی ممالک کے لیے بھی آسانی ہوگی. دیکھیں ابھی تو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں میرا سعودی عرب کا رول بڑا اہم ہوگا، اور اس کی طرف جو تمام مسلم ممالک ہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کیا سالڈ سٹیپس لیتا ہے افغانستان کی جو ابھی کرائسس ہیں اس کے لیے، کیا اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. تو میرا سعودی عرب کے رول کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور ابھی انہوں نے رول کیا ہونا چاہیے، رول ان کا لیڈ کرنا چاہیے. جس طرح ہم ریجن میں چائنا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو OIC میں سعودی عرب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ رول کرے، وہ لیڈ لے، اور افغانستان کے لیے. آپ کے مطابق چائنا تو ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترا، ویزا افغانستان نتھنگ ایلس. نہیں، ابھی ویسے جو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح امریکن نے افغانستان کے لوگوں کو یعنی عبوری حکومت کو انگیج کیا ہوا ہے، جس طرح نیٹو فورسز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وزرائے خارجہ کا، وہ افغانستان کے اوپر بات کریں گے. جس طرح آپ کا جو ہے یورپی یونین نے انگیج کیا ہوا ہے، ہم تو اس تناظر میں بات کرتے ہیں کہ چائنا نے اس طرح انگیج نہیں کیا ہوا افغانستان کی لیڈرشپ. ساجد صاحب، سعودی عرب اگر لیڈ کر رہا ہے مسلم امہ کو اور OIC کے پلیٹ فارم پہ، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اس مہینے کے مڈ میں جو ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے، نشست ہونے جا رہی ہے، وہ بڑا اچھا موقع ہے کوئی نہ کوئی باضابطہ سٹانس لے لیا جائے کہ مدد کیسے کرنی ہے،
تسلیم کرنے کی طرف کیسے بڑھنا ہے؟ کوئی اتنا بڑا ملک، اہم ملک اگر اس کی طرف قدم اٹھائے گا تو باقیوں کو بھی آسانی ہوگی. ساجد صاحب. جی میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کی فورن پالیسی میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. 90s کی فورن پالیسی اور 90s کی پالیٹکس سے وہ باہر آ چکے ہیں. اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب اپنی جو افغانستان کی طرف اپنی فورن پالیسی ہے وہ بڑا پریگمیٹک رکھ رہے ہیں، اور وہ جو اسلامک آئیڈیالوجی والا فیکٹر ہے اس کو انہوں نے پس پش ڈالا ہوا ہے. اور اگر کوئی چیز ان کو افغانستان کے قریب لا سکتی ہے تو وہ جیو اکنامکس ہے، یعنی اکنامک کوئی پالیسی یا ان کو کوئی انٹرسٹ اگر نظر آئیں گے. اور یہی چیز میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی پریویسلی جب کشمیر میں انڈیا نے سارے صاحب آپ کی آواز میں کوئی مسئلہ، میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں کہ وہ ڈپلومیٹیکلی انڈیا کو اٹ از کنڈیم کرے. ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. ہمایوں صاحب، اب یہ نشست ہونے جا رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کانکریٹ چیزیں سامنے آ جائیں گی؟ بار بار ہم ریجنل کنٹریز کا ذکر کر رہے ہیں، تو ریجنل کنٹریز جو ہیں اس میں مطلب کوئی باقاعدہ اس کا کوئی نظام بن جانا چاہیے، اب تک کوئی نہ کوئی بن جانا چاہیے، لیکن اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو ٹریجیکٹری بتا رہی ہے ہمیں کہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں سیریسنس انہوں نے شو کرنی شروع کر دی، آلدو کہ بڑی سلو ہے ان سینس کہ اب 17 دسمبر کو جا کے ہونا اور پورے 17 دن ہوں گے. لیکن اگین اس میں بہت سارے بیوروکریٹک مسئلے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں آپ اچانک ہیڈ آف اسٹیٹس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس دن کیا ہوگا یہ تو اس دن ہمیں پتہ چلے گا، لیکن ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. نہیں، لیکن ایک تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کرتے ہیں، ایک گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں. آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ آرگنائزیشن ہے کیسے کام کرتی ہیں. افغانستان سے بھی آپ واقف ہیں، ایڈ کیسے آئے گی، کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی، وہاں کا میکنزم آپ پہلے کہہ چکے ہیں کوئی بالکل کولیپس کر چکا ہے. اگر 17 تاریخ کو یہ ملک یا دیگر ممالک فیصلہ بھی کرتے ہیں، سو بائی دا ٹائم ان تک جو امداد پہنچے گی وہ کب پہنچے گی؟ اور اس میں جو سردیوں کا موسم اور وہ سارا اور تو گزر جائے گا. نہیں، شاید گزرنا جائے. اگر 17 کوئی فیصلہ کر لیا جائے اور اس میں پاکستان نے اپنا رول سب کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ کے چونکہ ایشوز ہیں، ایک تو بارڈر نہیں ہے، ایئر لائنز کا آنے کا ایشو ہے، پھر ایمبیسیز نہیں ہے، بینکنگ سسٹم، تو پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں دیں. اور پاکستان آلریڈی کر چکے ہے بائی دا وے. ورلڈ فوڈ پروگرام نے چونکہ ایڈ دینی تھی گندم کی، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ گندم خریدی اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے بہاف پہ وہ وہاں پہ پہنچائی. پاکستان ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم برج ہیں، ہماری 5 بارڈر کراسنگز ہیں، آپ ایڈ اگر ہمیں دیں تو ہم آپ کی وجہ سے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام افغانستان کی جو 38 ملین کی آبادی ہے ان کو جو ہے وہ چند مہینوں کا وہ جو کوشن ہے وہ مل جائے گا. اس دوران سفارتی لیول پہ جو ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ ہیں شاید ان کو بھی بو کرنا پڑے گا. مطلب یہ بھی ابھی سوچنا پڑے گا. ساجد صاحب بھی کہہ رہے تھے اس سے پہلے بھی افغان طالبان کو بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اگر انہوں نے تھوڑا رول سا ایڈ کرنا ہے. کروں کہ یہ ہم 17 دسمبر کی جو آپ کل بھی بات کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان اناؤنس کر سکتا ہے اپنے طور پہ 5 ارب کا پیکیج، اور جس طرح ہم 50 ملین میٹرک ٹن گندم، تو باقی ممالک بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی فورم کی کیا ضرورت ہے؟ 17 تاریخ کا انتظار نہیں، 17 کو تو اناؤنس ہو گیا. پاکستان نے اس لیے 17 کو تو میٹنگ ہوگی نا. پاکستان سب سے زیادہ افیکٹی ہے. میں آپ کو کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک جنگ کسی کے دھانے پہ نہ پہنچے اس کو اتنا سیریس کوئی بھی نہیں لیتا. ہم تو پچھلے 20-25 سال سے اس جنگ کو سہ رہے ہیں. اپنے مطلب 80 کے 1000 کے قریب ہم نے اپنی لوگوں کی جانیں کھوئی ہیں، بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا. تو وہ سعودی عرب کو بھی نہیں ہوا، وہ قطر کو بھی نہیں ہوا. ایک فائنل کوسچن ساجد صاحب سے میں آغاز کر لیتا ہوں. یعنی یہ جو گفتگو ابھی ہمایوں خان صاحب کر رہے تھے، سائی صاحب کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان افیکٹی ہے اس لیے پاکستان کر رہا ہے. تو کیا جب تک دنیا اس کرائسس کی وجہ سے کسی اور کرائسس کا شکار نہیں ہوگی تب تک انہیں کسی قسم کا ہوش نہیں آئے گا؟ امریکہ انتظار کر رہا ہے ایک اور 9/11 کا، سعودی عرب انتظار کر رہا ہے کسی اور چیز کا، ایران کوئی اور ویٹ کر رہا ہے، چین جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے مین لینڈ پہ، یورپ کو دیکھ لیجئے. تو جب تک یہ خطرہ ابھر کر باقی ممالک تک نہیں پہنچے گا تو وہ سب سوئے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں وہ ریئل پولیٹک، نیشنل انٹرسٹ اور بالکل ریشنلسٹکلی ہوتی ہیں. اس میں یہ جو ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں یا انسانوں کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، یہ صرف ایک شو ہوتا ہے. I partially agree with you sir. ساجد صاحب partially agree with you. آپ کی بات بالکل درست ہے، ہوتے یہی ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ میکنزم بناتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کا انسٹیٹیوشن اس لیے وجود میں آیا کہ ریال پالیٹک اپنی جگہ پہ لیکن باقی معاملات بھی چلتے رہیں. جی، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ پہلے ڈسکس کر رہے تھے انڈیا کے رول کو، کہ
ہمیں ایک چیز میں محتاط ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے لیے افغانستان میں کچھ نہیں رہا، انڈیا اور پاکستان میں ایک فرق ہے اس وقت، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہے جو ان کو ایڈوانٹیج ہے، اور طالبان کو اس وقت اکانومی یا اکنامک سپورٹ کی شدید ضرورت ہے. تو اس چیز کو انڈیا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اگر باقی کنٹریز آگے نہیں آتی، سعودی عرب، پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس، تو انڈیا اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اور طالبان بھی کوئی ایسی مطلب ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اپنی مطلب لیکن ساجد صاحب طالبان ایک پاکستان جذبے کے تحت 20 سال سے لڑ کے آئے ہیں. دے آر ناٹ دا مرسنری آرمیز کی اگر بھارت کے پاس پیسہ ہے تو وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ویٹیج دینا چاہیے طالبان کی بری حکومت کو بھی. ہماری یہ جو ایفرٹس ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے. ہم نے اپنی ایمبیسی کھولی رکھی، ہم نے ویکویشن میں بڑا اہم رول پلے کیا، ہم نے یو این میں جو ہے ان کی آواز بنے. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پیسے کے بل بوتے پہ آپ آ کے تو ایکسپلائٹ کر لیں. میرا خیال ہے طالبان بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز کہ جس طرح پاکستان نے ان کی ہیلپ کی ہے اور ابھی کر رہا ہے، تو اتنی جلدی انڈیا کو ادھر انفلوئنس پیسے کے بل بوتے پہ اب اگر افغانستان سے کوئی کرائسس اٹھتا ہے اور دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے خدا نخواستہ، داعش کے ٹینٹیکلز تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو پھر اس وقت خیال آئے گا کہ جی اس وقت اگر طالبان کی مدد کر دیتے تو پھر یہ حالات پیدا نہ ہوتے. انفارچونیٹلی یہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جس طرح وہ فلموں کے اندر، انڈین فلموں میں دکھاتے ہیں کہ پولیس ہمیشہ اب کرائم ہو جاتا ہے تو تب آتی ہے. یہاں پہ بھی جو ورلڈ پولیسنگ کا سلسلہ ہے، کوئی کرائسس اٹھے گا اس کے بعد سارے آئیں گے کہ یہاں پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں صرف ایڈ کر دوں، پچھلے ہفتے بلکہ 2-3 دن پہلے کاؤنسلز آف ہیڈ آف گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے SCO کے اندر جو سیکنڈ ہائیسٹ فورم ہے، اس کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی طرف سے فارن منسٹر نے وہ کیا. اس میں چائنا کے رول کو بڑا سراہا گیا. چائنا اگلے سال جو ہے 2020 میں کاؤنسل آف ہیڈ کا جو ہے وہ چیئر کر رہا ہے. تو اب امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ افغان کانٹیکٹ گروپ اور ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ چونکہ اب ان کے دھانے پہ یہ کرائسس آ چکا ہے، وہ اس کے اوپر کچھ کریں گے. شاید امریکہ اور جو ہم سے دور ممالک ہیں یورپ، وہ اتنے اس کو سیریس نہ لیں. ویری کوئکلی لاسٹ منٹ سر، میرا خیال ہے یہ جو ہمایوں خان صاحب بات کر رہے ہیں، ابھی ٹرائیکا پلس ہوا ہے، اس کے بعد شیڈولڈ ہے نیکسٹ ایئر میں. تو میرا خیال ہے یہ جو سفارتی سطح پہ جس طرح ویسٹ نے اور امریکہ نے انگیج کیا ہے، اس طرح فاسٹ ٹریک پہ افغانستان کی بری حکومت کو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ مسائل بالکل. بہت شکریہ نوخیز سعید صاحب آپ کا. ہمایوں خان صاحب، ساجد اقبال خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ضرورت ہے اس المیے کو، انسانی المیے کو پیدا ہونے سے، پیدا تو وہ ہو چکا ہے لیکن مزید اس کو بڑھنے سے بچانے کی. اس میں کردار ہے زیادہ ان ممالک کا جو افغانستان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں سب سے آگے تھے، یعنی کہ میرا اشارہ امریکہ کی طرف ہے. پاکستان نے اپنا کردار ادا پہلے بھی کیا، اب بھی کرتا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک بڑے چیلنجز سے گزر رہی ہے، سو ہم اس طریقے سے شاید ہیلپ نہ کر پائیں. لیکن پاکستان افغان عوام کی ایک آواز ہے، بار بار ان ممالک کو پریس کر رہا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. دیر ہوگی تو یہ کرائسس صرف افغانستان کے بارڈرز تک محدود نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر دنیا کو ہوش آیا تو شاید بہت دیر ہو چکی ہو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.